تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اہل کتاب کی ضد اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لے جانے والی بہت ساری برائیاں، بری عادتیں، لوگ یہ سمجھتے تھے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں، یہ جو کریں وہ صحیح ہے اور یہ جو ہمیں حکم دے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں کیا تو ہمارا نقصان ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے جو پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب، وہ کس طرح سے یہود جو ہیں نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے، آخرت کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ کے احکامات میں کس طرح سے تبدیلیاں اور اس میں تحریف اور اس کو بدل دینا اور اس کے غلط معنی نکالنا، مقصد یہ تھا صرف دنیا حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب کے جتنے بھی فرقے ہیں سو عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہ ہوں گے اور یہ قوم بھی گواہ ہوگی۔ موت سے پہلے کس طرح ایمان لائیں گے؟ ایک تو یہ کہ جب ان کو عالم برزخ میں جیسے ہی پہنچیں گے، آنکھ کھلے گی تو ان کے سامنے بات ظاہر ہو جائے گی کہ ہم جو کر رہے تھے وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو بتائی ہوئی باتیں تھیں وہ حق ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کے ضد کی وجہ سے ان کے جو گناہ اوپر کی آیات میں گنوائے، اور بھی چند گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی، جیسے ناخن والے جانور، بکری، بھیڑ، گائیں، اور ان کی چربی ہڈیوں پہ لگی ہو تو چلے، انتڑی پہ لگی ہو وہ چربی کھا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ جو ہے تخفیف کی گئی، کچھ چیزیں حلال کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر کے ایک سزا دی تاکہ باز آ جائیں۔ کون سے گناہ تھے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے اور اس وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے بہت ہی زیادہ روکنے والے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس سود کا مال کھاتے تھے، حالانکہ انہیں توریت پہ سود کھانے سے منع کیا گیا تھا، حرام کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال بھی ناحق طریقے سے کھاتے تھے، کسی کو کیا دکھاتے حکم، کسی کو کیا حکم بتاتے، اور لوگوں کو لوٹتے تھے، آسمانی آیات کو بیچتے تھے اور اس سے پیٹ بھرتے تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، ناحق ظلم کر کے اور چٹنگ کر کے کھاتے تھے۔ اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دلوں کو چھونے والا عذاب کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے ان میں سے بھی، اللہ تو اللہ ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو انکار کرے ان کے لیے عذاب ہے، جو انکار نہ کریں اور ایمان لے آویں تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اطاعت و فرما برداری نصیب دین کی بات فرمائے۔ پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔